جب لوگ مٹی دینے کے لیے قبرستان جاتے ہیں تو مٹی دینے کے بعد میں ہاتھ دھوتے ہیں، تو ان ہاتھوں کا دھونا وہیں پر ضروری ہے یا گھر آ کر کے ہاتھ دھونا ضروری ہے؟ جب لوگ جاتے ہیں نا قبرستان اور مٹی دینے کے بعد کچھ لوگ وہیں ہاتھوں کو جھاڑ دیتے ہیں، وہاں ہاتھ جھاڑتے ہیں، اور کچھ لوگ فوراً اتنا اپنے ہاتھوں سے خوف کھانے لگتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ دیکھتے تک نہیں جلدی، اور وہیں پائپ دیکھ کے وہیں پر دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ، ایک مرتبہ ایک شخص نے مجھ سے کہا، اس کا سوال یہی تھا، لیکن وہ کہنے لگا کہ کیا مفتی صاحب روحیں بھی واپس آ جاتی ہیں ہمارے ساتھ ساتھ اگر وہاں کی مٹی ہاتھوں میں آ جائے؟ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور یہ دعا بھی وہی ہے جب مردے کو دفن کرتے ہیں نا اور مردے کو مٹی دیتے ہیں تو یہی دعا پڑھتے ہیں، منہا خلق، 3 مٹھی ڈالنا ہوتا ہے اور 1 مٹھی مٹی لی اور زمین پر قبر پر ڈالی اور پڑھا جاتا ہے منہا خلقناکم کہہ کے ڈال دی، دوسری مٹھی لی پھر وفیہا نعیدکم کہہ کے ڈال دی، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کہہ کے 3 بار میں ہاتھوں سے مٹی کو قبر پہ ڈالا جاتا ہے، اور اسی دعا کو پڑھا جاتا ہے، اس آیت کو پڑھا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی اللہ فرما رہا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا تھا، اسی میں ملا دیا، قیامت کے دن تمہیں اسی سے زندہ کریں گے جس دن حساب دینا ہوگا۔ تو یہ مٹی جو ہے نا، اس کا خمیر ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ ایک کائنات میں ایسا انسان دکھاؤ جس کے اندر مٹی کا خمیر موجود نہ ہو۔ مٹی کا خمیر تو جب ہی موجود تھا نا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، تو فرشتوں کو حکم دیا کہ میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جاؤ زمین سے مٹی لے کر آؤ، مٹی سے ہم انسان کو پیدا کریں گے۔ ہوا، آگ، پانی، مٹی، 4 چیزوں سے انسان پیدا ہوا ہے۔ تو جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے زمین پر اور مٹی کو لیا نا، تو مٹی کہنے لگی کہ مجھے مت لے کر جاؤ، تمہیں اللہ کا واسطہ، اللہ کی قسم میں دیتی ہوں، مجھے مت لے کر جاؤ، کیونکہ اس سے انسان پیدا ہوگا، وہ لوگ اللہ کی نافرمانی کریں گے اور میرا خمیر ان کے اندر موجود ہوگا، یہ مجھے برداشت نہیں۔ جبریل علیہ السلام واپس ہو گئے، میکائیل علیہ السلام واپس ہو گئے، اسرافیل علیہ السلام کو اس نے قسم دے دی اور واپس کر دیا۔ آخر میں اسرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مٹی کو جیسے ہی اٹھانا چاہنا تو مٹی نے کہا مجھے مت لے جاؤ، آپ کو اللہ کا واسطہ۔ انہوں نے حضرت اسرائیل نے فرمایا کہ جس کی قسم اور جس کا واسطہ دے رہی ہو نا، اسی کے حکم سے آیا ہوں، اور اس کی ایک نہ سنی اور لیا مٹی کو اور چلے گئے اور کہا مولا یہ میں لے آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام پیدا ہوں گے اور ان سے ان کی نسلیں چلیں گی نا، تو ان سب کی جو روحیں نکالو گے، روح قبض کرو گے، یہ ذمہ داری اور ڈیوٹی تمہاری ہے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ مولا یہ ڈیوٹی میری مت لگا، ورنہ لوگ مجھے گالیاں دیں گے کہ اسرائیل نے بندہ مار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پر الزام نہیں آئے گا، کوئی نہیں کہے گا اسرائیل نے بندہ مارا، لوگ یہی کہیں گے کہ ایکسیڈنٹ میں مرا، ہارٹ اٹیک میں مرا، بخار میں مرا، سر کے درد میں مرا، بیمار تھا، پریشان تھا، یہ بیماری فلاں بیماری، کچھ نہیں تو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اسرائیل تمہارے اوپر ہم الزام نہیں آنے دیں گے، ہیلے روزی بانے موت۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ انسان کے اندر خمیر جو موجود ہے وہ کس چیز کا ہے؟ مٹی کا موجود ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان وہیں مرتا ہے جس زمین سے، جس حصے سے، جس مٹی سے اس کا خمیر بنایا جاتا ہے، انسان وہیں پر مرتا ہے۔ تو اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ انسان کے اندر مٹی کا خمیر موجود ہے۔ تو انسان کے اندر جب خمیر مٹی کا موجود ہے تو اتنی مٹی سے چڑ کیا ہے؟ اور جس قبر سے آج ہم چڑ رہے ہیں نا، ایک دن آئے گا کہ ہم بھی اسی قبر کے اندر ہوں گے۔ کوئی انسان کتنا بھی جی لے، کتنا جیے گا، آخر موت ہے، آخر موت ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے پھر کیا کیا ستایا، اجل یعنی موت تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جب ہر انسان کو قبر کے اندر جانا ہے تو اس مٹی سے چڑ کس بات کی ہے؟ تو نہیں ایسا ہے کہ بھائی اگر آپ وہاں سے ہاتھوں کو نہیں جھاڑیں گے، کچھ لوگ وہیں ہاتھ جھاڑ دیتے ہیں کہ یہاں کی مٹی یہیں رہ جائے، تو ورنہ اگر ایک ذرہ بھی ہمارے ہاتھ میں چلا گیا تو روح ہمارے ساتھ آ جائے گی یا روح کا کوئی اثر ہمارے ساتھ آ جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس انسان کا، جو انسان کو ہم قبر کے اندر دفن کر رہے ہیں، اس انسان کا اب دنیا والوں سے، یار اس کا اپنے بیوی بچوں سے تعلق ختم ہو گیا، تم سے تعلق کیا رہے گا؟
تو بہرحال یہ ہے کہ مٹی قبر کی بلا وجہ لے کر نہیں آنا چاہیے ہاتھوں میں، وہاں جھاڑ دو اچھی طرح سے، اور جھاڑنے میں احتیاط یہ کرنا چاہیے، کچھ لوگ میں یوں کر کے جھاڑ رہے ہوتے ہیں، تو احتیاط یہ کرنا چاہیے کہ وہ مٹی اڑ کے کسی انسان کی آنکھ میں نہ جائے، بعض آس پاس لوگ بھی ہوتے ہیں، تو اس احتیاط کے ساتھ مٹی کو جھاڑیں، اور اس کے بعد چاہے اگر آپ کا دل چاہے تو آپ وہیں ہاتھ دھو لیں، ورنہ آپ آ کے اپنے گھر پہ آرام سے اپنے محلے میں یا اپنے گھر کے علاقے میں کہیں پر بھی آپ ان ہاتھوں کو دھو سکتے ہیں۔ اس سے روحوں کا آنا یا اس سے مردے پر کوئی فرق پڑنا یا یہ کوئی مسئلہ کہ وہیں دھو لو یا گھر پہ آ کے دھو، اس سے کوئی اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسان بلا وجہ پریشان ہوتا ہے، کم علمی کی وجہ سے بلا وجہ انسان پریشان ہوتا ہے۔